خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ کرمان کی فتح پر سہیل بن عدی مامور ہوئے تھے، چنانچہ سن 23 ہجری میں ایک فوج لے کر جس کا ہراول بشیر بن عمر العجلی کی افسری میں تھا، کرمان پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں کے مرزبان نے قفص وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا، لیکن وہ خود میدان جنگ میں نصیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ چونکہ آگے کچھ روک ٹوک نہ تھی، جیرفت اور سرجان تک فوجیں بڑھتی چلی گئیں اور بے شمار اونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ جیرفت کرمان کا تجارت گاہ اور سرجان کرمان کا سب سے بڑا شہر تھا۔ سیستان عاصم بن عمر کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ باشندے سرحد پر برائے نام لڑ کر بھاگ نکلے۔ عاصم برابر بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ زربخ کا جو سیستان کا دوسرا نام ہے محاصرہ کیا۔ محصوروں نے چند روز کے بعد اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ ان کی تمام اراضی ہمہ سمجھی جائے۔ مسلمانوں نے یہ شرط منظور کر لی اور اس طرح وفا کی کہ جب مزروعات کی طرف نکلتے تھے تو جلدی سے گزر جاتے تھے کہ زراعت کو چھوا تک نہ جائے۔ اس ملک کے قبضے میں آنے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک جس قدر ممالک تھے ان کی فتح کی کلید ہاتھ میں آ گئی۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً ان ملکوں پر حملے ہوتے رہے۔ مکران پر حکم بن عمرو التغلبی مامور ہوئے تھے، چنانچہ سن 23 ہجری میں روانہ ہو کر نہر مکران کے اس طرف فوجیں اتاری۔ مکران کا بادشاہ جس کا نام راسل تھا خود پار اتر کر آیا اور سفرائی کی۔ ایک بڑی جنگ کے بعد راسل نے شکست کھائی اور مکران پر قبضہ ہو گیا۔ حکم نے نامہ فتح کے ساتھ چند ہاتھی بھی جو لوٹ میں آئے تھے دربار خلافت میں بھیجے۔ سحار عبدی جو نامہ فتح لے کر گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مکران کا حال پوچھا تو انہوں نے کافیہ بندی سے کام لیا اور حالات بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واقعات کے بیان کرنے میں کافیہ بندی کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں واقعی حالات بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا کہ فوجیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں وہیں رک جائیں، چنانچہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے۔ لیکن یہ تبری کا بیان ہے۔ مورخ بلازری نے روایت کی ہے کہ دیبل کے نشیبی حصے اور تھانہ تک فوجیں آئیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلام کا قدم سندھ اور ہندوستان میں بھی آ چکا تھا۔ خراسان کی فتح۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن جن افسروں کو ملک گیری کے علم بھیجے تھے ان میں احنف بن قیس بھی تھے اور ان کو خراسان کا علم عنایت ہوا تھا۔ احنف نے 22 ہجری میں خراسان کا رخ کیا، تیسن ہو کر ہرات پہنچے اور اس کو فتح کر کے مرو شاہ جہان پر بڑھے۔ یزدگرد شہنشاہ فارس یہی مقیم تھا۔ ان کی آمد سن کر مرو رود چلا گیا اور خاقان چین اور دیگر سلاطین کو مدد کے نامے لکھے۔ احنف نے مرو شاہ جہان پر حارثہ بن النعمان باہلی کو چھوڑا اور خود مرو رود کی طرف بڑھے۔ یزدگرد یہاں سے بھی بھاگا اور سیدھا بلخ پہنچا۔ اس اثنا میں کوفہ سے امدادی فوجیں آ گئیں جس سے میمنہ و میسرہ وغیرہ کے افسر علقمہ بن النظری، ربیع بن عامر التمیمی، عبداللہ بن ابی عقیل الثقفی ابن ام غزال الحمدانی تھے۔ احنف نے تازہ دم فوج لے کر بلخ پر حملہ کیا۔ یزدگرد نے شکست کھائی اور دریا اتر کر خاقان کی حکومت میں چلا گیا۔ احنف نے میدان خالی پا کر ہر طرف فوجیں بھیج دیں اور نیشاپور تخارستان تک فتح کر لیا۔ مرو رود کو تخت گاہ قرار دے کر مقام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ لکھا کہ خراسان اسلام کے قبضے میں آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کی وسعت کو چندہ پسند نہیں کرتے تھے۔ خط پڑھ کر فرمایا کہ ہمارے اور خراسان کے بیچ میں آگ کا دریا حال ہوتا تو خوب ہوتا۔ احنف کے مردانہ حوصلوں کی اگرچہ تعریف کی اور فرمایا کہ احنف شرکیوں کا سرتاج ہے، تاہم جواب میں جو نامہ اس میں لکھا کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو وہاں سے آگے نہ بڑھنا۔ ادھر یزدگرد خاقان کے پاس گیا، اس نے بڑی عزت و توقیر کی اور ایک فوج کثیر ہمراہ لے کر یزدگرد کے ساتھ خراسان کو روانہ ہوا۔ احنف جو 20,000 فوج کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے، خاقان کی آمد سن کر
مرورود کو روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر مقام کیا۔ خاقان بلخ ہوتا ہوا مرورود پہنچا۔ یزدگرد سے الگ ہو کر مرو شاہ جہان کی طرف بڑھا۔ اخنف نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نہر اتر کر ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھے سفر آئی کی۔ دونوں فوجیں مدت تک آمنے سامنے صفیں جمائے پڑی رہیں۔ اجمی صبح اور شام ساز و سامان سے آراستہ ہو کر میدان جنگ میں جاتے تھے، اور چونکہ ادھر سے کچھ جواب نہیں دیا جاتا تھا بغیر لڑے واپس آ جاتے تھے۔ ترکوں کا عام دستور ہے کہ پہلے 3 بہادر جنگ میں باری باری طبل و دمامہ کے ساتھ جاتے ہیں، پھر سارا لشکر جنبش میں آتا ہے۔ ایک دن اخنف خود میدان میں گئے، ادھر سے معمول کے موافق ایک طبل و علم کے ساتھ نکلا۔ اخنف نے حملہ کیا اور دیر تک رد و بدل رہی۔ قاعدے کے موافق 2 اور بہادر ترکی میدان میں آئے اور اخنف کے ہاتھ سے مارے گئے۔ خاقان جب خود میدان میں آیا تو اپنے بہادروں کی لاشیں میدان میں پڑی دیکھی۔ چونکہ برا شگون تھا اس لیے نہایت پیچ و تاب کھایا اور فوج سے کہا ہم بے فائدہ پرایا جھگڑا کیوں مول لیں۔ چنانچہ اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ یزدگرد مرو شاہ جہان کا محاصرہ کیے پڑا تھا کہ یہ خبر پہنچی۔ فتح سے نا امید ہو کر خزانہ اور جواہر جو ساتھ لایا تھا وہ لے کر ترکستان کا قصد کیا۔ درباریوں نے یہ دیکھ کر کہ ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہے روکا، اور جب اس نے نہ مانا تو برسر مقابلہ آ کر تمام مال و اسباب ایک ایک کر کے چھین لیا۔ یزدگرد بے سر و سامان خاقان کے پاس پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخیر خلافت تک فرغانہ میں جو خاقان کا دارالسلطنت تھا مقیم رہا۔ اخنف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح نامہ لکھا۔ قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے مجدہ فتح سنایا اور ایک پرسر تقریر کی۔ آخر میں فرمایا کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اور اب وہ اسلام کو کسی طرح ضرر نہیں پہنچا سکتے، لیکن اگر تم بھی راست کرداری پر ثابت قدم نہ رہے تو خدا تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دے گا۔ مصر کی فتح اگرچہ فاروقی کارناموں میں داخل ہے، لیکن اس کے بانی مبانی عمرو بن العاص تھے۔ وہ اسلام سے پہلے تجارت کا پیشہ کرتے تھے اور مصر ان کی تجارت کا جولان گاہ تھا۔ اس زمانے میں مصر کی نسبت گو اس قسم کا خیال بھی ان کے دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن اس کی زرخیزی اور شادابی کی تصویر ہمیشہ ان کی نظر میں پھرتی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا جو اخیر سفر کیا اس میں یہ ان سے ملے اور مصر کی نسبت گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے احتیاط کے لحاظ سے انکار کیا، لیکن آخر ان کے اصرار پر راضی ہو گئے اور 4000 فوج ساتھ کر دی۔ اس پر بھی ان کا دل مطمئن نہ تھا۔ عمر سے کہا کہ خدا کا نام لے کر روانہ ہو، لیکن مصر پہنچنے سے پہلے اگر میرا خط پہنچ جائے تو پھر الٹے پھر آنا۔ عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آ پہنچا۔ اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن چونکہ شرطیہ حکم تھا، عمر نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں۔ غرض عریش سے چل کر فرما پہنچے۔ یہ شہر بحر روم کے کنارے پر واقع ہے اور گو اب ویران پڑا ہے، لیکن اس زمانے میں آباد تھا اور جالینوس کی زیارت گاہ ہونے کی وجہ سے ایک ممتاز شہر گنا جاتا تھا۔ یہاں سرکاری فوج رہتی تھی۔ اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا اور 1 مہینے تک مارکہ کارزار گرم رہا۔ بالآخر رومیوں نے شکست کھائی۔ عمر فرما سے چل کر بلبیس اور دنین کو فتح کرتے ہوئے فسطاط پہنچے۔ فسطاط اس زمانے میں کف دست میدان تھا اور اس قطع زمین کا نام تھا جو دریائے نیل اور جبل مقتم کے بیچ میں واقع ہے، اور جہاں اس وقت زراعت کے کھیت یا چراگاہ کے تختے تھے۔ لیکن چونکہ یہاں سرکاری قلعہ تھا اور رومی سلطنت کے حکام جو مصر میں رہتے تھے یہیں رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ چونکہ دریائے نیل پر واقع تھے اور جہاز اور کشتیاں قلعہ کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں، ان وجوہ سے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا۔ عمر نے اول اسی کو تاکا اور محاصرہ کی تیاریاں کی۔ مکوکس جو مصر کا فرما روا اور کیسر کا باج گزار تھا، عمرو بن العاص سے پہلے قلعہ میں پہنچا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا۔ قلعہ کی مضبوطی اور فوج کی قلت کو دیکھ کر عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اعانت طلب کی۔ انہوں نے 10,000 فوج اور 4 افسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ایک ہزار سوار کے برابر ہے۔ یہ افسر زبیر بن العوام، عبادہ بن الصامت، مقداد بن عمرو، سلمہ بن مخلد تھے۔ زبیر کا جو رتبہ تھا اس کے لحاظ سے عمر نے ان کو افسر بنایا اور محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور پیادے متعین کیے۔
اس کے ساتھ منجنیکوں سے پتھر برسانے شروع کیے. اس پر پورے 7 مہینے گزر گئے اور فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا. زبیر نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں. یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھ گئے. چند اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا. فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نعرے بلند کیے. ساتھ ہی تمام فوج نے نعرہ مارا کہ قلعہ کی زمین دہل اٹھی. عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعہ کے اندر گھس آئے بدحواس ہو کر بھاگے. زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھس آئی. مقوقس نے یہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی اور اسی وقت سب کو امان دے دی گئی. ایک دن عیسائیوں نے عمرو بن العاص اور افسران فوج کی دھوم دھام سے دعوت کی. عمرو بن العاص نے قبول کر لی اور سلیقہ شعار لوگوں کو ساتھ لے گئے. دوسرے دن عمرو نے ان لوگوں کی دعوت کی. رومی بڑے تزک و احتشام سے آئے اور مخملی کرسیوں پر بیٹھے. کھانے میں خود مسلمان بھی شریک تھے اور جیسا کہ عمرو نے پہلے سے حکم دیا تھا کہ سادہ عربی لباس میں تھے اور عربی انداز و عادات کے موافق کھانے بیٹھے. کھانا بھی سادہ یعنی معمولی گوشت اور روٹی تھی. عربوں نے کھانا شروع کیا تو گوشت کی بوٹیاں شوربے میں ڈبو کر اس زور سے دانتوں سے نوچتے تھے کہ شوربے کی چھینٹیں اڑ کر رومیوں کے کپڑوں پر پڑتی تھیں. رومیوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو کل ہماری دعوت میں تھے؟ یعنی وہ ایسے گنوار اور بے سلیقہ نہ تھے. عمرو نے کہا کہ وہ اہل و رائے تھے اور یہ سپاہی ہیں. مقوقس نے اگرچہ تمام مصر کے لیے معاہدہ صلح لکھوایا تھا لیکن ہرکل کو جب خبر ہوئی تو اس نے نہایت ناراضگی ظاہر کی اور لکھ بھیجا کہ قبطی اگر عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو رومیوں کی تعداد کیا کم تھی. اسی وقت ایک عظیم الشان فوج روانہ کی کہ اسکندریہ پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار رہو. اب ذکر ہو جائے اسکندریہ کی فتح کا. فسطاط کی فتح کے بعد عمرو نے چند روز تک یہاں قیام کیا اور یہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ فسطاط فتح ہو چکا، اجازت ہو تو اسکندریہ پر فوجیں بڑھائی جائیں. وہاں سے منظوری آئی. عمرو نے کوچ کا حکم دیا. اتفاق سے عمرو کے خیمہ میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنایا تھا. خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو عمرو کی نگاہ پڑی. حکم دیا کہ اس کو یہی رہنے دو کہ ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے. چونکہ عربی میں خیمہ کو فسطاط کہتے ہیں اور عمرو نے سکندریہ سے واپس آ کر اسی خیمہ کے قریب شہر بسایا، اسی لیے خود شہر بھی فسطاط کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک یہی نام لیا جاتا ہے. بہرحال 21 ہجری میں عمرو نے اسکندریہ کا رخ کیا. اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان میں رومیوں کی جو آبادیاں تھیں انہوں نے سد راہ ہونا چاہا. چنانچہ ایک جماعت عظیم سے جس میں ہزاروں قبطی بھی تھے فسطاط کی طرف بڑھے کہ مسلمانوں کو وہیں روک لیں. مقام قربون میں دونوں حریفوں کا سامنا ہوا. مسلمانوں نے نہایت طیش میں آ کر جنگ کی اور بے شمار عیسائی مارے گئے. پھر کسی نے روک ٹوک کی جرت نہ کی اور عمرو نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا. مقوقس جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا لیکن رومیوں کے ڈر سے نہیں کر سکتا تھا. تاہم یہ درخواست کی کہ ایک مدت معین کے لیے صلح ہو جائے. عمرو نے انکار کیا. مقوقس نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے شہر کے تمام آدمیوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر شہر پناہ کی فصیل پر مسلمانوں کے سامنے صف جما کر کھڑے ہوں. عورتیں بھی اس حکم میں داخل تھیں اور اسی غرض سے کہ پہچانی نہ جا سکے انہوں نے شہر کی طرف منہ کر لیا تھا. عمرو نے کہلا بھیجا کہ ہم تمہارا مطلب سمجھتے ہیں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے اب تک جو ملک فتح کیے کثرت فوج کے بل پر نہیں کیے. تمہارا بادشاہ ہرکل جس ساز و سامان سے ہمارے مقابلے کو آیا تم کو معلوم ہے اور جو نتیجہ ہوا وہ بھی مخفی نہیں. مقوقس نے کہا کہ سچ ہے، یہی عرب ہیں جنہوں نے ہمارے بادشاہ کو قسطنطنیہ پہنچا کر چھوڑا. اس پر رومی سردار نہایت غضبناک ہوئے اور مقوقس کو بہت برا کہا اور لڑائی کی تیاریاں شروع کی. مقوقس کی مرضی چونکہ جنگ کی نہ تھی اس لیے عمرو سے اقرار لے لیا تھا کہ چونکہ میں رومیوں سے الگ ہوں اس وجہ سے میری قوم یعنی کہ قبطی قوم کو تمہارے ہاتھ سے ضرر نہ پہنچنے پائے. قبطیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس مارکے میں دونوں سے الگ رہے بلکہ مسلمانوں کو بہت کچھ مدد دی. فسطاط سے اسکندریہ تک فوج کے آگے آگے پلوں کی مرمت کر کے اور سڑکیں بناتے چلے گئے. خود اسکندریہ کے محاصرے میں بھی رسد وغیرہ کا انتظام انہی کی بدولت ہو سکا. رومی کبھی کبھی قلعہ سے باہر نکل کر لڑتے تھے. ایک دن نہایت سخت مارکا ہوا. تیر و خدنگ سے گزر کر تلوار کی نوبت آئی. ایک رومی نے صف سے نکل کر کہا کہ جس کا دعویٰ ہو تنہا میرے مقابلے کو آئے. مسلمہ بن مخلد نے گھوڑا بڑھایا. رومی نے ان کو زمین پر دے مارا اور جھک کر تلوار مارنا چاہتا تھا کہ ایک سوار نے آ کر جان بچائی. عمرو کو اس پر اس قدر غصہ آیا کہ متانت ایک طرف مسلمہ کے رتبہ کا بھی خیال نہ کر کے کہا کہ زنخوں کو میدان جنگ میں آنے کی کیا ضرورت ہے. مسلمہ کو نہایت ناگوار ہوا لیکن مصلحت کے لحاظ سے کچھ نہ کہا. لڑائی کا زور اسی طرح قائم رہا.
آخر مسلمانوں نے اس طرح دل توڑ کر حملہ کیا کہ رومیوں کو دباتے ہوئے قلعہ کے اندر گھس گئے۔ دیر تک قلعہ کے صحن میں مارکا رہا۔ آخر میں رومیوں نے سنبھل کر ایک ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کو قلعہ سے باہر نکال کر دروازے بند کر دیے۔ اتفاق یہ کہ عمرو بن العاص اور مسلمہ اور 2 اور شخص اندر رہ گئے۔ رومیوں نے ان لوگوں کو زندہ گرفتار کرنا چاہا، لیکن جب ان لوگوں نے مردانہ وار جان دینی چاہی تو انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقابلے کو نکلے۔ اگر ہمارا آدمی مارا گیا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے کہ قلعہ سے نکل جاؤ، اور تمہارا آدمی مارا جائے تو تم سب ہتھیار ڈال دو۔ عمرو بن العاص نے نہایت خوشی سے منظور کیا اور خود مقابلے کے لیے نکلنا چاہا۔ مسلمہ نے روکا کہ تم فوج کے سردار ہو، تم پر آنچ آئی تو انتظام میں خلل ہوگا، یہ کہہ کر گھوڑا بڑھایا۔ رومی بھی ہتھیار سنبھال چکا تھا۔ دیر تک وار ہوتے رہے، بالآخر مسلمہ نے ایک ہاتھ مارا کہ رومی وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ رومیوں کو معلوم نہ تھا کہ ان میں کوئی سردار ہے۔ انہوں نے اقرار کے موافق قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور سب صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ عمرو نے مسلمہ سے اپنی پہلی گستاخی کی معافی مانگی اور انہوں نے نہایت صاف دلی سے معاف کر دیا۔ محاصرہ جس قدر طول کھینچتا جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ عمرو کو خط لکھا کہ شاید تم لوگ وہاں رہ کر عیسائیوں کی طرح عیش پرست بن گئے، ورنہ فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی۔ جس دن میرا خط پہنچے تمام فوج کو جمع کر کے جہاد پر خطبہ دو، اور پھر اس طرح حملہ کرو کہ جن کو میں نے افسر کر کے بھیجا تھا فوج کے آگے ہوں اور تمام فوج ایک دفعہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ عمرو نے تمام فوج کو یکجا کر کے خطبہ پڑھا اور ایک پراثر تقریر کی کہ بجھے ہوئے جوش تازہ ہو گئے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو برسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، بلا کر کہا کہ اپنا نیزہ مجھ کو دیجیے۔ خود سر سے امامہ اتارا اور نیزہ پر لگا کر ان کو حوالے کیا کہ یہ سپہ سالار کا عالم ہے اور آج آپ سپہ سالار ہیں۔ زبیر بن العوام اور مسلمہ بن مخلد کو فوج کا ہراول کیا۔ غرض اس سر و سامان سے قلعہ پر دھاوا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا۔ عمرو نے اسی وقت معاویہ بن خدیج کو بلا کر کہا کہ جس قدر تیز جا سکو جاؤ اور امیر المومنین کو مجدہ فتح سناؤ۔ معاویہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور 2 منزلہ سہ منزلہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ چونکہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، اس خیال سے کہ یہ آرام کا وقت ہے، بارگاہ خلافت میں جانے سے پہلے سیدھے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی ادھر آ نکلی اور ان کو مسافر کی حیت دیکھ کر پہنچا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سکندریہ سے۔ اس نے اسی وقت جا کر خبر کی اور ساتھ ہی واپس آئی کہ چلو تم کو امیر المومنین بلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے، خود چلنے کے لیے تیار ہوئے اور چادر سنبھال رہے تھے کہ معاویہ پہنچ گئے۔ فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی کرا دی، الصلاۃ جامعہ۔ سنتے ہی تمام مدینہ امڑ آیا۔ معاویہ نے سب کے سامنے فتح کے حالات بیان کیے۔ وہاں سے اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر پر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ روٹی اور روغن زیتون لائی، مہمان کے آگے رکھا اور کہا کہ آنے کے ساتھ میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خیال کیا کہ یہ آرام کا وقت ہے، شاید آپ سوتے ہوں۔ فرمایا افسوس تمہارا میری نسبت یہ خیال ہے، میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون سنبھالے گا۔ عمرو سکندریہ کی فتح کے بعد فسطاط کو واپس پہنچ گئے اور وہاں شہر بسانا چاہا۔ الگ الگ قطع متعین کیے اور داغ بیل ڈال کر عرب کی سادہ وضع کی عمارتیں تیار کرائیں۔ اسکندریہ اور فسطاط کے بعد اگرچہ برابر کا کوئی حریف نہیں رہا تھا، تاہم چونکہ مصر کے تمام اضلاع میں رومی پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف تھوڑی تھوڑی فوجیں روانہ کی کہ آئندہ کسی خطرے کا احتمال نہ رہے۔ چنانچہ خارجہ بن حذافہ العدوی فیوم، اشموتین، اخمیم، بشردوات، معید اور اس کے تمام مضافات میں چکر لگائے اور ہر جگہ لوگوں نے خوشی سے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی طرح عمیر بن وہب الجمحی نے تینس، دمیات، تونا، دمیرہ، شطا و قہیلہ، بنا، بوہیر کو مسخر کیا۔ عقبہ بن عامر الجہنی نے مصر کے تمام نشیبی حصے فتح کیے۔ چونکہ ان لڑائیوں میں نہایت کثرت سے قبطی اور رومی گرفتار ہوئے تھے، عمرو نے دربار خلافت کو لکھا کہ ان کی نسبت کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جائیں یا اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ اسلام قبول کریں گے تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں، ورنہ جزیہ دینا ہوگا جو تمام ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ عمرو نے تمام قیدی جو تعداد میں ہزاروں سے زیادہ تھے ایک جا جمع کیے، عیسائی سرداروں کو طلب کیا اور مسلمان و عیسائی الگ الگ ترتیب سے آمنے سامنے بیٹھے، بیچ میں قیدیوں کا گروہ تھا۔
فرمان خلافت پڑھا گیا تو بہت سے قیدیوں نے جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے ذوق سے آشنا ہو گئے تھے اسلام قبول کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرتا تھا تو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے اور خوشی سے بچھے جاتے تھے، اور جب کوئی شخص عیسائیت کا اقرار کرتا تھا تو تمام عیسائیوں میں مبارکباد کا غل پڑتا تھا، اور مسلمان اس قدر غمزدہ ہوتے تھے کہ بہتوں کے آنسو نکل پڑتے تھے۔ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا اور دونوں فریق اپنے اپنے حصہ رسدی کے موافق کامیاب آئے۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔